میرے بہت عزیز مسلم لیگی بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم. نوادر چودھری صاحبہ آپ کا بھی میاں صاحب نے نام لیا, سلک کا نام لیا. ہم سب کو آپ سب بہت عزیز ہیں اور بہت خوشی ہوئی آج آپ سب سے مل کے. بیرسٹر عابد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے الفاظ کہے میرے بارے میں, اسٹینڈنگ اوویشن دی. آئی ایم ویری گریٹفل. اور اپنی جو آپ کی صاحبزادی ہیں ان کو میرا پیار دیجیے گا, میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. احسن ڈار صاحب آپ کو بھی مبارک ہو, آپ انکمنگ پریزیڈنٹ ہیں TMLN کے, اور آپ کی کمٹمنٹ پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, آپ کی جو مسلم لیگ نون کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بیونڈ ڈاؤٹ ہے. اور جب میاں صاحب یہاں موجود تھے پچھلے 3 سال تو جس طرح سے آپ نے پارٹی کے لیے کام کیا وہ ہم سب نے دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کامیاب ہوتا ہے. اور زبیر گل صاحب کو میں ان کو بھی ان کی جو سروسز رہی ہیں, جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 25 آئی تھنک ابو 25 ایئرز انہوں نے دیے ہیں پارٹی کو, اب بھی پارٹی میں ہیں اور پارٹی کے بہت ہمیں میرا بہت ان کے ساتھ میرے بھائیوں والا رشتہ ہے. بہت خدمت کی ہے انہوں نے پارٹی کی, ہر فرنٹ پہ مشکل سے مشکل وقت میں یہ کھڑے رہے ہیں. جس طرح نواز شریف کے ساتھ یہ آنیسٹلی مشکل وقت میں ایک طرف ایک بھائی ہوتا تھا, دوسری طرف دوسرا بھائی ہوتا تھا, تو میں کبھی بھلا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور میں بہت خوش ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پہلے سے بڑھ کے پارٹی کے لیے اپنا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے رہیں. ساری باتیں تو میاں صاحب نے بھی کر لیں, خواجہ آصف صاحب نے بھی کر لیں, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج ہم جب مل رہے ہیں تو ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب 5-6 سال کے بعد یہ اچھی نیوز آ رہی ہے پاکستان سے, آپ کے ملک سے, آپ کی مٹی سے اچھی نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ زمین کے نیچے جانے کے بعد پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اب بہتری کی طرف اور مریم نواز. شکریہ, تھینک یو. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مہنگائی ایک دفعہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, 38% پہ مہنگائی جب چلی جاتی ہے, اس کو دوبارہ 6% پہ 7% پہ لانا کوئی یہ انہونی بات ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. دنیا میں کبھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا. اور زیر زمین جو اسٹاک مارکیٹ چلی گئی تھی, آج اس اسٹاک مارکیٹ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ بنائے ہیں. 96,000 کراس کیا ہے جو اسٹاک مارکیٹ ہے. اسی طرح جب ہمارے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں اور ہماری جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے, دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. وہ دنیا جو پاکستان سے منہ موڑ چکی تھی, وہ ممالک جو پاکستان پہ تنقید کھلے عام کیا کرتے تھے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب اب پاکستان کی طرف واپس دیکھ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. میں خود جب آفس میں بیٹھتی ہوں میرے پاس تمام ملکوں سے لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا بہترین موقع ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم ایسے ماحول میں ملے جب ہم اپنے ملک کے بارے میں ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ آنے والا ہر دن جو ہے وہ بہتری لے کر آئے گا. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے PMLN کے پاس, یا نواز شریف صاحب کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. آپ سب نے صحافی بھائی جو ہمارے یہاں موجود ہیں, میں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. کل جب ہم لندن پہنچے تو یہ کھڑے تھے, ان میں سے کسی نے, میرے بھائی نے سوال پوچھا نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کو کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنایا, میاں صاحب کی بیٹی کو, ہم فٹ سولجرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنایا. تو اب ایک نہیں 3 لوگ جو ہیں, اور پوری ٹیم, خواجہ آصف بھی ہیں اور بھی ہیں, سب مل کے نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے
جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ بات جب ابھی پی ایم ایل این کی حکومت سے پہلے کیا آواز آ رہی تھی کہ پاکستان خدا نخواستہ آج ڈیفالٹ کرے گا یا کل ڈیفالٹ کرے گا، وہ نیریٹو کدھر گیا؟ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تو یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور ہم کہیں دیکھو جی پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. حالانکہ پاکستان پہ جو ڈیفالٹ کرنے کے بالکل ورج پہ پاکستان تھا وہ ان کی وہ 4 سال کی نااہلی، نالائکی اور بے حسی تھی جس کی وجہ سے پاکستان ورج آف ڈیفالٹ پہ آیا. تو اللہ تعالیٰ اب آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا. آج کیا بات کر رہے ہیں لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے. شہباز شریف صاحب آج جہاں جا رہے ہیں دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، بھاگ رہی ہے پاکستان کی طرف. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ جب بھی ترقی کا دور آیا تو اٹھا کے دیکھ لو وہ نواز شریف صاحب کی حکومت. آسان نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے. پنجاب کے اندر 14-15 کروڑ عوام رہتے ہیں، اس میں سے جو 90% ہے وہ غریب لوگ ہیں. اور مجھے جو آج جو روٹی سستی ہوئی ہے پنجاب میں، 12 روپے کی روٹی ہے، 25 روپے کی روٹی کو 12 روپے پہ لے کر آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں. میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ کوئی آزاد کشمیر سے کوئی بھائی آیا ہوا تھا، وہ لاہور میں کہیں کوئی بیچارہ جاب کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر سے لاہور کیوں آئے ہیں جاب کے لیے؟ کوئی سروے ہو رہا تھا روڈز پہ. تو اس نے کہا کہ کیونکہ لاہور میں روٹی سستی، پنجاب میں روٹی سستی. اور ایک مجھے ہمارے ایم پی اے بتا رہے تھے کہ ایک ان کو کوئی غریب آدمی مزدور تھا وہ ملا، اور اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار 7 سال کے بعد 1 سال کا جو گندم ہے وہ خرید کے رکھ لیے کیونکہ آٹا سستا ہو گیا، ورنہ میں 2-2 کلو آٹا اپنے لوگوں کے لیے لے کے آتا تھا. تو یہ اپنے آپ نہیں ہوتا، اس کے لیے خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے عوام کا درد سینے میں رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے عوام کے لیے سوچنا پڑتا ہے. میں جب ہسپتالوں میں، اسکولز میں جاتی ہوں، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، حالات بہت بدل رہے ہیں پاکستان میں. یہ میں آپ کو پہلے میں اپنی تقریروں میں کہہ بھی چکی ہوں، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا شکر ہے آسانی آ رہی ہے. تبھی انہوں نے بار بار کالز دی، بار بار پروٹیسٹ کی کالز دی، جلسوں کی کال دی، لیکن عوام نے کان نہیں دھرے ان کالز کے اوپر. 500 سے زیادہ بندہ یہ کہیں اکٹھا نہیں، پھر ان کو خیبر پختونخوا سے بندہ لے کے آنا پڑا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب عوام خوش نہیں ہوتے، جب ان میں امید کی کرن نہیں ہوتی تو لوگ آتے ہیں سڑکوں پہ. لوگوں کو پتہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، کوئی ایک حکومت ہے جو دن رات ان کے لیے ایک کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے اوور نائٹ چینج نہیں آتا، لیکن اللہ کا شکر ہے 6-8 مہینے میں بہت بہتری آئی ہے. پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، میں بات نہیں کر رہی، پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے. اور جو ابھی ہم نے بات کی تھی منصوبوں کی، پنجاب میں جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، میں حلفاً آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، سول ایڈمنسٹریشن میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ 100% میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے. نہ مجھے کوئی سفارش کرتا ہے، نہ میں کسی کی سفارش سنتی ہوں، کیونکہ یہ میری ڈسکریشن نہیں ہے، یہ میری پاور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام کی امانت ہے جس کے اندر میں خیانت نہیں کر سکتی. اور ابھی جو ہم نے تیزی سے کنسٹرکشن ماشاءاللہ جاری ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے لاہور میں، پاکستان کی تاریخ کا پہلا پبلک سیکٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈز کا ہاسپٹل ہے. اور میں دوسرے ملک میں آئی ہوں تو میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ میں کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کون سی ایسی مشینری ہے، کون سا ایسا اکوپمنٹ ہے. میں سوئٹزرلینڈ میں ابھی تھی تو میں جنیوا میں یہی دیکھ رہی تھی. میں اپنے علاج پہ میری توجہ کم تھی، میری توجہ اس چیز پہ زیادہ تھی کہ کیا چیز ہم ادھر سے سیکھ کے، یا کیا چیز ایسی ہے جو میں پاکستان میں ہم لا سکتے ہیں اور عوام کی جو علاج کی، معالجے کی، ہسپتالوں کی جو سہولیات ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ہم نے شروع کی انیشیٹو جس کے اندر میری جہاں پر جن ڈویژنز میں، جن ڈسٹرکٹس میں دل کے علاج کی سہولت موجود نہیں ہے، فار ایگزامپل سرگودا ڈویژن میں پورے میں
कोई कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ पर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अब 60% जो है उसकी तामीर 8 महीने में हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो फंक्शनल होगा। सरगोदा के पूरे डिवीजन के लोगों को बेहतरीन कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरह जो पीडियाट्रिक्स है, बच्चों की जो इलाज की सहूलियात हैं, उनका भी फुकदान है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत इफेक्टिव एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में शुरू किया था। मैं ये चाहूँगी कि 5 साल के बाद तमाम डिविजन्स में जो बच्चों के इलाज की सहूलियात हैं वो मौजूद हों। तमाम डिविजन्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो दिल के अमराज हैं उसकी सहूलत मौजूद हो, कैथ लैब्स मौजूद हों, कार्डियोलॉजी की जो कार्डियक सर्जरी है उसकी सहूलत मौजूद हो। और हम उसके लिए डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, हम उसके लिए नए हस्पताल भी बना रहे हैं, हम जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बेहतरी उनमें ला रहे हैं। और हमने जो हमारा बहुत एक जिसका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आता है वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जो 500 गाड़ियां हैं जो लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके उनके घरों के आगे, उनके मोहल्लों में, उनकी गलियों में जाके उनका इलाज करनी है। कारकर्दगी पे बात हो सकती है, किसी की जातियात पे बात नहीं होती। और मेरी अभी मैं 9 महीने दिन रात काम करती रही हूँ। मुझे पैराथायरॉयड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में। और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉयड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात करूं, क्योंकि ये विक्टिम प्ले करना और ये रोना ये मैंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा। लेकिन ये मुझे मजबूरन बात इसलिए करनी पड़ी। मैं अपनी जाती बात को अपनी जात तक, शुक्रिया आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। आपकी दुआएं मुझे बहुत मौसूल होती रही। मैं वापस भी जा रही हूँ 2 दिनों में इंशाल्लाह।